اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی تباہی کے بارے میں بات کریں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام اردن میں بحیرہ لوط کے پاس جہاں سدوم اور عمورہ کی بستیاں تھیں وہاں آ کر رہائش پذیر ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اہل سدوم کی ہدایت کے لیے نبی مبعوث فرمایا۔ یہاں کے باشندے فواحش اور بہت سے گناہوں میں مبتلا تھے۔ دنیا کی کوئی ایسی برائی نہیں تھی جو ان میں موجود نہ ہو۔ یہ دنیا کی سرکش، متمرد اور بد اخلاق قوم تھی۔ ان سب برائیوں کے ساتھ ساتھ یہ قوم ایک خبیث عمل کی معجد بھی تھی۔ وہ یہ کہ وہ اپنی نفسیاتی خواہشات پوری کرنے کے لیے عورتوں کے بجائے لڑکوں سے اختلاط رکھتے تھے۔ دنیا کی قوموں میں اس عمل کا اب تک کوئی رواج نہ تھا۔ یہی وہ بدبخت قوم تھی جس نے اس ناپاک عمل کو شروع کیا تھا، اور اس سے بھی زیادہ بے حیائی یہ تھی کہ وہ اپنے اس بد کرداری کو عیب نہیں سمجھتے تھے بلکہ کھلم کھلا فخر کے ساتھ اس کو کرتے رہتے تھے۔ ان حالات میں حضرت لوط علیہ السلام نے اس قوم کو ان کی بے حیائیوں اور برائیوں پر ملامت کی اور شرافت و طہارت کی زندگی کی رغبت دلائی، اور ہر ممکن طریقے سے نرمی اور پیار سے انہیں سمجھایا اور نصیحتیں کی، اور پچھلی قوموں کی بدعمالیوں کے نتائج اور ان پر آنے والے عذاب بتا کر عبرت دلائی، لیکن ان پر کوئی اثر نہیں ہوا، بلکہ الٹا طنز کرتے ہوئے یہ کہنے لگے، یہ بڑے پاک باز لوگ ہیں، ان کو اپنی بستی سے نکال دو، اور بارہا سمجھانے کے بعد یہ کہنے لگے، ہم تو نہیں مانتے، اگر تو سچا ہے تو ہم پر اللہ کا عذاب لے آ۔ ادھر یہ ہو رہا تھا اور دوسری جانب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اللہ کے فرشتے انسانی شکل میں آئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے انہیں مہمان سمجھ کر ان کی تواضع کرنی چاہی، لیکن انہوں نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھے کہ کوئی دشمن ہے جو حسب دستور کھانے سے انکار کر رہا ہے، اور پریشان سے ہو گئے۔ تو مہمانوں نے کہا، آپ گھبرائیں نہیں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، آپ کے لیے بیٹے کی بشارت لائے ہیں اور قوم لوط کی تباہی کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تم ایسی قوم کو ہلاک کرنے جا رہے ہو جس میں لوط جیسا خدا کا برگزیدہ نبی موجود ہے۔ انہوں نے کہا، ہمیں معلوم ہے، لیکن اللہ کا یہی فیصلہ ہے کہ قوم لوط اپنے بے حیائی اور فواحش پر اصرار کی وجہ سے ضرور ہلاک ہوگی، اور لوط علیہ السلام اور ان کا خاندان اس عذاب سے محفوظ رہے گا، سوائے لوط علیہ السلام کی بیوی کے کہ وہ قوم کی حمایت اور ان کی بدعمالیوں میں شرکت کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہوگی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب فرشتے جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام سے روانہ ہوئے تو وہ سدوم کے علاقے میں خوبصورت نوجوان لڑکوں کی شکل و صورت میں آئے۔ اللہ کی طرف قوم لوط پر حجت قائم کرنے اور ان کی آزمائش کے لیے فرشتوں نے ایسی شکل اختیار کی، اور سورج ڈوبنے کے وقت مہمانوں کے انداز میں لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو لوط علیہ السلام کو فکر لاحق ہوئی کہ اگر میں ان کے مہمان کے طور پر اپنے پاس نہ ٹھہراؤں گا تو یہ مجبوراً کسی اور کے پاس جا کر قیام کریں گے، اور وہ ان کو نقصان پہنچائیں گے، کیونکہ لوط علیہ السلام نے واقعے میں حقیقتاً ان کو انسان ہی خیال کیا، اور اسی وجہ سے ان کے لیے غمگین ہوئے اور دل ہی دل میں کھڑے کہ یہ سخت مصیبت اور مشکل کا دن ہے۔ یہ دن لوط علیہ السلام پر کٹھن اور مشکل تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ لوگ ان مہمانوں کو نقصان پہنچائیں گے جیسے وہ اوروں کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے حضرت لوط علیہ السلام کو یہ بھی کہا ہوا تھا کہ آپ کسی مہمان کو اپنے پاس نہیں ٹھہرا سکتے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ رات ہو چکی ہے، اب ان سے چھٹکارے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ جبکہ وہ فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس اس وقت آئے جب وہ زمین میں کام کاج کر رہے تھے، اور فرشتے میزبانی کی استدعا کرنے لگے۔ لوط علیہ السلام ان سے بہت شرمائے اور ان کے آگے آگے چل پڑے، اور ان سے کناروں اور اشاروں کے انداز میں گفتگو شروع کر دی کہ شاید وہ اس طرح کسی اور علاقے میں چلے جائیں۔
لوط علیہ السلام نے ان سے یہ بھی کہا کہ اللہ کی قسم روئے زمین پر ان لوگوں سے زیادہ اور برے اور گندے لوگ کہیں بھی نہیں ہیں۔ تھوڑی دیر چلنے کے بعد پھر یہی بات ان سے کہی، حتیٰ کہ 4 دفعہ آپ نے یہ بات دہرائی۔ فرشتے ابراہیم علیہ السلام سے چل کر دوپہر کے وقت لوط علیہ السلام کی بستی میں پہنچے۔ جب سدوم شہر میں پہنچے تو حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی سے ان کی ملاقات ہوئی اور اپنے گھر والوں کے پانی بھر رہی تھی۔ لوط علیہ السلام کی 2 بیٹیاں تھیں، بڑی کا نام ریسا اور چھوٹی کا نام زغرتا تھا۔ فرشتوں نے اس بچی سے پوچھا کہ اے لڑکی، ادھر کوئی ٹھہرنے کی جگہ ہے؟ اس نے کہا ہاں، تم ادھر ٹھہر جاؤ، میں تمہارے پاس واپس آ کر بتاتی ہوں۔ وہ اپنی قوم سے ان پر ڈری اور اپنے باپ کے پاس آ کر کہا، ابا جی، شہر کے باہر چند نوجوان ہیں جو آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے ان سے زیادہ حسین اور خوبصورت آدمی کبھی نہیں دیکھے۔ کہیں آپ کی قوم ان کو پکڑ کر ذلیل نہ کرے، کیونکہ قوم نے ان کو روکا ہوا تھا کہ تم کوئی مہمان اپنے پاس نہیں ٹھہرا سکتے۔ مہمانوں کا انتظام ہماری ذمہ ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام ان کے پاس آئے اور اس بات کا آپ کے گھر والوں کے سوا کسی کو علم نہ تھا۔ ان کی بیوی باہر گئی اور قوم کے لوگوں کو بتایا کہ لوط کے گھر کچھ لوگ آئے ہیں اور ان سے زیادہ حسین و خوبصورت چہرے میں نے کبھی نہیں دیکھے۔ تو ان کی قوم بھاگتی ہوئی ان کی طرف آئی۔ لوط علیہ السلام اپنی قوم کو اپنے گھر میں داخل ہونے سے روکتے رہے، جبکہ دروازہ بند تھا۔ وہ لوگ اس کو کھولنے اور اندر داخل ہونے کی کوشش کرتے رہے، اور لوط علیہ السلام دروازے کے اندر سے ان کے وعظ و نصیحت کرتے اور اندر داخل ہونے سے منع کرتے رہے۔ پورے اصرار اور عجز و انکسار سے روکنے کے باوجود وہ لوگ باز نہ آئے۔ لوط علیہ السلام نے بے بسی اور بے چارگی کے عالم میں فرمایا، کاش میرے لیے تمہارے مقابلے میں قوت ہوتی، یا میں کسی مضبوط قلعے کا سہارا پکڑتا تو میں تمہیں سخت سزا دیتا۔ اب فرشتے بول پڑے اور کہنے لگے، اے لوط، گھبراؤ نہ، ہم یقیناً تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ تیرے تک ہرگز نہیں پہنچ سکیں گے۔ جبرائیل علیہ السلام اس قوم کے پاس آئے اور اپنے پر کے ایک کونے کے ساتھ ان پر وار کیا، ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا، یہاں تک کہا گیا ہے کہ ان کے چہرے پر آنکھوں کا نام و نشان بھی مٹ گیا۔ تو وہ لوگ دیواروں کو ٹٹولتے ہوئے واپس پلٹے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول کو دھمکاتے رہے اور کہنے لگے کہ اچھا کل تو آنے دو، پھر دیکھ لینا تمہارا کیا بنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اسے ان کے مہمانوں کے متعلق بہلایا اور پھسلایا، تو ہم نے ان کی آنکھوں کو مٹا دیا۔ پس میرا عذاب اور ڈرانا چکھو، اور صبح سویرے ان کو برقرار رکھنے والے نہ ٹلنے والے عذاب نے غارت کر دیا اور تباہ کر دیا۔ عذاب کی صورت یہ بنی کہ فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے اور ان کو کہا کہ تم رات کے آخر تک اس بستی سے نکل جاؤ اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، یعنی جب عذاب ان پر نازل ہو جائے تو اس کی آواز سن کر کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ لوط علیہ السلام کو فرشتوں نے کہا کہ تم ان لوگوں کے پیچھے پیچھے چلنا۔ فرشتوں نے ان سرکشوں، باغیوں، ملعونوں، جن کو اللہ تعالیٰ نے ہر خائن اور شک میں مبتلا شخص کے لیے نمونہ اور مثال بنایا، ان کی ہلاکت کی خوشخبری دیتے ہوئے لوط علیہ السلام کو کہا ان کے وعدے کا وقت صبح کا ہے، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ جب لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں اور وہ صرف 2 بیٹیاں تھیں ان کو لے کر نکلے اور ان کے ساتھ کوئی اور دوسرا شخص نہ نکلا۔ جب لوط علیہ السلام اپنے شہر سے باہر چلے گئے اور سورج نکل آیا اور سورج چمک رہا تھا کہ اللہ کا نہ ٹالا جانے والا عذاب ان پر نازل ہو گیا اور ایسے سخت سزا اتری کہ وہ روکی نہ جا سکی تھی۔ اللہ نے کلام پاک میں فرمایا کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا، ہم نے اس بستی کو الٹ کر نیچے اوپر کر دیا اور ان پر پتھر کی کنکریاں لگاتار برسائیں، جن پر تمہارے پروردگار کے ہاں سے نشان لگے ہوئے تھے، اور وہ بستی ان ظالموں سے کچھ دور نہیں ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر کے ایک کنارے کے ساتھ ان کے علاقے کو ان کی بنیادوں سے اکھیڑ دیا۔ ان بستیوں کی تعداد 7 تھی، ان کی آبادی سمیت ان بستیوں کو اٹھا لیا، اور ساتھ ہی ان کے جانوروں اور آس پاس کے کھیتوں اور زمین کو بھی اٹھا لیا، آسمان تک بلند کیا
حتیٰ کہ آسمان کے فرشتوں نے ان کی مرغوں کی آوازیں اور ان کے کتوں کا بھونکنا سنا، پھر ان کو الٹا کر دیا کہ اوپر والی زمین نیچے آ گئی۔ یعنی جو غور و فکر کی آنکھ سے دیکھے گا اللہ تعالیٰ نے کیسے ان بستیوں کو تباہ و برباد کر دیا، یقیناً اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کرے گا۔ ناظرین، امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اس طرح کی مزید اچھے واقعات کے لیے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے۔